میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے محترم بھائیو دوستو، جیسے کہ رمضان کی دروس چل رہے ہیں، رمضان کے متعلق اعمال بتائے جا رہے ہیں۔ یہ اعمال صرف پہلے عشرے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، بلکہ پورے رمضان کے اندر ان اعمال کو جاری و ساری رکھا جائے، تاکہ ہمارا رمضان ایسے گزرے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائے، اللہ کی رحمت نازل ہو جائے، اور جہنم سے خلاصی کا چھٹکارا ہمیں، یعنی وہ پروانہ ہمیں مل جائے۔ تو آج ہم اس درس میں 10واں 11واں عمل جو ہے ذکر کریں گے۔ تو 10واں عمل جو ہے وہ ہے دین کی محنت کرنا۔ رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر دین کی محنت کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اب دیکھو کتنے غزوات ایسے پیش آ چکے ہیں جو رمضان کے مہینے میں تھے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے غزوہ بدر رمضان میں ہوا، اور مکہ جب فتح ہوا تو رمضان کا مہینہ تھا۔ اسی طرح کچھ اور سرایہ ہے، مثلا سریہ سیف البحر، یہ بھی رمضان مبارک میں ہوا تھا۔ سریہ عمیر بن العدی، یہ بھی رمضان مبارک میں ہوا تھا۔ اور اسی طرح سریہ ام فرقہ، اسی طرح سریہ منقعہ، سریہ خربہ، سریہ خالد، سریہ عمر بن العاص، اور سریہ سعد اشہلی۔ تو یہ 8 سرایہ جو تھے تمام رمضان ہی میں ہوئے ہیں، لہٰذا اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر اپنی جان، مال اور وقت اور صلاحیتوں کو دین کی سربلندی اور دین کو پھیلانے میں لگایا جائے، جس کے لیے میدان موجود ہے۔ درس و تدریس کا میدان ہے، تبلیغ کا میدان ہے، اسی طرح جو ہے خط و کتابت کا میدان ہے، جہاد کا میدان ہے، اسی طرح جو ہے اور سارے دین کی جو ہے محنتیں ہیں، جس میں جو ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا مقصد ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اپنے اصلاح نفس کے لیے جو ہے جو محنتیں ہو رہی ہے۔ الغرض دین کی محنتوں میں جتنی بھی راستے بتائے گئے ہیں، چاہے دعوت کے ذریعے سے ہو، چاہے خط و کتابت کے ذریعے سے ہو، تحریر کے ذریعے سے ہو، چاہے جو ہے یعنی ظالم بادشاہ کے سامنے یعنی حق بات کہنے کا جو ہے انداز ہو، الغرض جتنی بھی دین کی محنتیں ہیں تو ان میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اور اپنی جان بھی اور اسی طرح مال بھی اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے۔ بعض دفعہ ایک آدمی خود جا تو نہیں سکتا، مثلا اس کے لیے کچھ اعذار ہوتے ہیں، تو اپنا مال اس میں لگائے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتے ہیں کہ عالم بن جا، یا جو ہے طالب علم بن جا، یا جو ہے ان کا خادم بن جا، یا ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا، تو کسی درجے میں تو بندہ آئے نا۔ تو دین کی محنت کرنا، بس یہ مختصر سی جو ہے بات دین کی محنت کے بارے میں، ورنہ تو اس کی بہت تفصیل ہے۔ تو ہم نے اتنا اشارہ دے دیا کہ دین کی محنت میں اس مہینے میں اپنے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں لگائیں۔ اور یہ جو 11واں عمل ہے، 11واں عمل، یہ جتنے اعمال اب تک ہم نے ذکر کی ہے، یعنی 10 تک اعمال جو ذکر کی ہے اس کے اندر پھر مختلف، تو ان تمام اعمال کو 6 صفات کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کتنے؟ 6 صفات کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دیکھو قرآن مجید میں ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اس کا ترجمہ ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ ایک جگہ سورہ قارعہ، اس میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اس کا ترجمہ ہے اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال گنے نہیں جاتے بلکہ تولے جاتے ہیں،
کہ کس عمل میں اخلاص، احسان، ایمان، احتساب، اتباع سنت کتنا اور کس قدر ہے۔ لہٰذا اعمال کو بڑھانے اور زیادہ کرنے کی چکر میں ان کو بگاڑا نہ جائے، بلکہ تمام اعمال کو مندرجہ ذیل میں ہم جو بیان کریں گے 6 صفات کے ساتھ تو خوب جو ہے اچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اب وہ 6 عمل کون سے ہیں؟ سب سے پہلا عمل کہ ہر عمل کو، پہلا صفت، ہر عمل کو سنت کے طریقے سے کرنا، سنت کے طریقے سے۔ قرآن مجید میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کا ترجمہ ہے حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 21 ہے۔ ایک جگہ فرمایا اچھا دوسرا جو کام ہے کہ عمل کو مجاہدہ اور قربانی کے ساتھ کرنا، یہ دوسری صفت ہے۔ جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کو مجاہدے اور قربانی کے ساتھ کریں۔ یہ مہینہ جو ہے اعمال کو مقدار اور کیفیت کے اعتبار سے بڑھانے کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جن لوگوں نے ہمارے خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نیک اعمال میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو ثواب کے راستے دکھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کی تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کی طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ تو مجاہدہ نام ہے ترک عادات کا، لہٰذا 11 مہینے جن اعمال کی عادت تھی اس ماہ میں ان اعمال میں زیادتی کر کے اس عادت میں تبدیلی لائی جائے، اور اس پر نفس کو جو ناگواری اور مشقت ہو اسے برداشت کیا جائے۔ اس کو مجاہدہ اور صبر علی الطاعات، نیکی پر صبر کہتے ہیں۔ تو 2 صفت ہو گئے۔ تیسرا صفت ایمان ہے کہ ہر عمل کو صفت ایمان کے ساتھ کرے۔ حدیث میں ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے اس کی بنیاد اور اس کا محرک بس اللہ اور اور رسول کا ماننا اور ان کے وعدہ اور وعید پر یقین لانا ہو بس۔ چوتھا صفت وہ ہے صفت احتساب کے ساتھ عمل کرنا۔ صفت احتساب، ہر عمل پر اللہ اور رسول نے جو اجر و ثواب بتایا ہے اس اجر اور ثواب کی طمع اور امید پر وہ عمل کرنا، اس کے لیے اعمال کے فضائل کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا روزانہ کچھ وقت نکال کر احادیث سنانے کا اہتمام کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ پاک اس پہ کیا دے گا، تو اس سے شوق بڑھے گا اور پھر عمل کو اچھے سے اچھے انداز میں جو ہے بندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو صفت احتساب چوتھا نمبر۔ 5واں صفت کیا ہے؟ وہ ہے صفت اخلاص، یعنی ہر عمل کو صفت اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہی کے لیے ہو، اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی مقصود ہو۔ اور جو چھٹا صفت ہے وہ ہے صفت احسان، صفت احسان کے ساتھ عمل کرنا۔ الاحسان ان تعمل اللہ کأنک تراہ، یعنی احسان اس کا نام ہے کہ تم ہر کام اللہ کے لیے اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے جو ہے یہ 2 کام بتا دیے کہ ایک دین کی محنت کسی نہ کسی درجے میں ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے اعمال ذکر کیے گئے ہیں ان کو 6 صفات کے ساتھ جو ہے کرنا۔ اب اس کے بعد ایک اور مرحلہ پھر شروع کریں گے، جو کچھ اعمال ہے جو دوسرے عاشرے کے ساتھ خاص کر وہ تعلق رکھتے ہیں، جس میں جو ہے اعتکاف ہے،
اس طرح پھر آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش ہے، لیلۃ الجائزہ وغیرہ، ان سب کے متعلق وقتاً فوقتاً دروس آتے رہیں گے انشاءاللہ۔